بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ اور اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک، اور آپ کی عید کو مزید خوبصورت، مزید میٹھا، مزید شیریں، کچھ چٹپٹا بھی بنانے کے لیے ہم نے دو بہت ہی عمدہ دوستوں کو اپنے دعوت دی ہے اسٹوڈیوز میں۔ پورا پاکستان ان سے محبت کرتا ہے، پورے سب کانٹیننٹ میں ان کی شاعری جو ہے جہاں جہاں اردو اور پنجابی سنی اور پسند کی جاتی ہے، وہاں وہاں ان کے چاہنے والوں کے کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے۔ اور یہ دونوں اب آپ جس محفل میں ہوں، ایک بہت ہی ہمارے سینئر شاعر ہیں اور دوسرے جو ہیں انہوں نے کچھ عرصے میں ہی وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کی لوگ خواہش کرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ دونوں جس محفل میں بھی ہوں، اس محفل میں صرف کہے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، شوخیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم احمد سعید صاحب۔ ویلکم ٹو شو احمد صاحب۔ بہت شکریہ جی، آپ کو عید مبارک۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ سب کو عید مبارک۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے چہیتے اور پسندیدہ ون اینڈ اونلی محترم سلمان گیلانی صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو گیلانی صاحب۔ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، کیا کہنے ظاہری حلیاں میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنا ہے گیلانی صاحب۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جناب تھوڑی بہت عارضے میں مبتلا رہے، اب دوبارہ ماشاءاللہ جی صحت جی مند ہو جی، کے۔ تھوڑا بہت نہیں جی، بہت بہت بہت، اچھا، اس سے بڑا کیا ہے، دل کا بائی پاس، اس کے بعد پھر اس میں پیچیدگیاں، کمپلیکیشنز آئی ہیں، اور مجھے 13-14 دن آئی سی یو میں رہنا پڑا، ورنہ 5-6 دن بندہ چلے جاتا ہے، گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا، میں تقریباً 3 دفعہ میری کلینکل ڈیتھ ہوئی اس کے ان دا مین ٹائم ہی۔ ہارٹ بند ہو گیا 2 دن، ایک دن 5 منٹ کے لیے، پھر وہ بجلی کے جھٹکے اور انجیکشن جو دل میں ڈائریکٹ لگاتے ہیں، تو اس طریقے سے واپس آئے۔ میں تو اوپر آول میں بالا میں پھرتا رہا ہوں، بہت ساری چیزوں کے تجربے ہوئے مجھے واقعی؟ ہاں جی، الحمدللہ۔ ہم نے تو صرف اور صرف ہنسی اور شوخیوں کی آج بات کرنی تھی، ہاں مگر جی، یہ جو آپ نے کہا وہی کریں گے تو یہ جو عالم بالا کا تجربہ جو آپ نے کہا، یہ تو ضرور ذرا تھوڑا سا کچھ شیئر کر لیں ہمارے ساتھ۔ سر جی، میں پہلے دن جب مجھے ہارٹ کا یہ بند ہوا ہے نا میرا، تقریباً چوتھے دن، بائی پاس کے چوتھے دن ہوا، تو اس وقت میں اوپر پھر رہا ہوں اور میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں، اوپر باتیں ہو رہی ہیں میری، میں آ گیا ہوں۔ تو میرا اعلان نیچے ہو رہا تھا، شاعر اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ شاعر اسلام کہا گیا مجھے، سید سلمان گیلانی کی نماز جناح۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب میں تو آ گیا ہوں۔ تو جناح کہہ کے تو خاموشی ہو گئی۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ پورا کیوں نہیں اعلان ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کو واپس بھیج رہے ہیں، ابھی آپ واپس جا رہے ہیں۔ اور وہ نیچے مجھے لا رہے تھے واپس، انجیکشن لگ رہے تھے، جھٹکے لگ رہے تھے، سارا اسی دوران۔ اور میں اوپر میں تو کئی گھنٹے وہاں رہا نا، لیکن صرف 5 منٹ کی کاروائی تھی نیچے جو ہو رہی تھی۔ نیچے 5 منٹ تھی، 5 منٹ سے 1 سیکنڈ اوپر ہو جاتا تو آئی واز نو مور، یعنی وہ 5 منٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ بندہ آ جائے، ورنہ پھر کومے میں یا وینٹیلیٹر پہ چلے جاتا بندہ، اور پھر واپس آئے نہ آئے وہ الگ بات۔ تو میں نے اعلان اپنا سنا، اور یہ اعلان آپ سن رہے ہیں اوپر؟ ہاں، اوپر سن رہا ہوں، اور میں نیچے اپنا دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز اسپتال ہے، اس کے باہر چل رہی ہیں گاڑیاں، چل رہی ہیں، ٹریفک ہے۔ میں کہتا ہوں میں تو آ گیا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ واپس جا رہے ہیں، اور واپس واقعی میں آیا۔ اور پھر وہاں پر عجیب میں نے باتیں سنی، اور میں نے دیکھا، اور میں بڑا خوش ہوں۔ میں کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں کہہ کے میں نے میں گیا ہوں اوپر، اور مجھے جب مجھے انہوں نے انیستھیزیا دیا نا، مجھے جب ماسک رکھا ہے بہوشی کے لیے، تو میں نے یہی پڑھا تھا کہ میں نے کہا پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا، تو کم از کم یہ شہادتین تو میں پورا پڑھوں اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کروں۔ تو وہ پھر یہی مجھے نظر آتا رہا۔ اچھا، یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ نیچے زمین پہ یہ 5 منٹ کا وقت تھا، اور جو کلینکل ڈیتھ آپ کے مطابق واقع ہوگی، اور اوپر آپ کو لگا کہ کئی گھنٹے، اور اوپر کیا منظر کیا تھا، کس قسم؟ منظر یہ تھا جی کہ مجھے صرف آوازیں آ رہی تھیں،
اچھا کوئی شبی کوئی چیز آپ نہیں، بادل اور چاند اور ستارے اس قسم کا وہ میں اس میں ماحول میں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میں عالم بالا میں ہوں اس وقت. مگر کوئی جیسے کوئی کمرہ، کوئی لون، کوئی دالان، کوئی نہیں لیونگ؟ پہلے دن ایسا نہیں تھا. دوسرے دن پھر یہ میں نے جب دیکھا تو دوسرے دن میں یہ تھا کہ یہ بہت بڑا ایک کمرہ ہے، میرے کمرے کے باہر بہت ساری گیلریاں ہیں وہاں پہ اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بیٹھے ہوئے ہیں. انسان بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں میرے عزیز و اقربا بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے. اور نیچے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نیچے بھی میرے ارد گرد وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اور اسے کہتے ہیں کوئی فرشتے وغیرہ کو آپ کو نظر آئے؟ فرشتے ویسے کوئی ہیولے بادلوں کی شکل میں نظر آئے. اچھا. باقاعدہ فرشتے کی کوئی صورت ہو وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا کیسی ہے. تو وہ بادلوں میں آوازیں سن رہا تھا میں کہ یہ ملائکہ یا جو بھی ہے مخلوق جس کو بھی کہے. تو میں نے دیکھا کہ اچھا، میں نے کہا کہ اچھا آج تو میں آ گیا ہوں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج بھی آپ نہیں آئے، آج واپس جا رہے ہیں، آج بھی آپ واپس جا رہے ہیں. تو میں نیچے بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بھائی وہ مجھے لا رہے ہیں واپس. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں نیچے. تو ادھر سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں، گیلانی صاحب میری طرف دیکھیں، شاہ صاحب ادھر دیکھیں، گیلانی صاحب آنکھیں بند نہ کیجیے گا، گیلانی صاحب کے پپوٹے پکڑ لو آنکھیں. اور ادھر سے کوئی مجھے وہ سوئیاں سی چبو رہا ہے کہ مجھے جگانے کی کوشش، جیسے ویسے ایکچولی نہیں چبو رہا تھا لیکن میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے چبو رہا ہے، مجھے جگا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آج میں آ رہا ہوں واپس، اور وہ مجھے واپس لا رہے تھے انجیکشن وغیرہ یا جو کچھ بھی ہو کر رہے تھے. میں کہا میں آ رہا ہوں. اس کا گیلانی صاحب میرا ہاتھ ذرا دبائیں. وہ ادھر والا جو ڈاکٹر تھا وہ کہتا ہاتھ دبائیں. میں ہاتھ دباتا ہوں. کہتا ہے شاہ صاحب نے رسپانس دیا ہے، یعنی واپس آ رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں ہاں میں آ رہا ہوں. تو مجھے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ آج وہ ٹیکہ لگانا ہے کہ نہیں. کل وہ جو سینے میں لگایا تھا، دل میں لگایا تھا، آج وہ ٹیکہ لگانا ہے نہیں لگانا. تو میں کہتا ہوں میرے ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کہ آج وہ ٹیکہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج ہم بغیر ٹیکے کے واپس بھیج رہے ہیں. اور ٹیکہ نہیں لگایا مجھ کو. اور یہ 2-3 دن کے 2-3 منٹ میں یہ کارروائی ہوئی. حیرت انگیز. پہلے دن 5 منٹ تھی، دوسرے دن 2-3 منٹ میں واپس بھی آ گیا. کوئی ٹیکہ نہیں لگا، کوئی بجلی کے جھٹکے نہیں لگے. وہ ویسے ہی جس طرح وہ لگاتے ہیں نا، جگاتے ہیں. اور گیلانی صاحب ادھر دیکھیے اس طرح. تو دوسرے دن یہ ہوا. تیسرے دن میرا بی پی ڈراپ کر گیا. اس میں بھی میں نے پہلے دن یہ دوسرے دن بھی یہی کلمہ پڑھے ہوئے پڑھے میں نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعدہ امت محمد. میرے بچوں نے بعد میں بتایا کہ جب آپ یوں کر کے کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کلمہ ہم پورا سنتے تھے، باقی باتیں آپ کی ہمارے سمجھ نہیں آ رہی تھی، سن بھی نہیں رہے تھے ہم. لیکن جب آپ شہادتین پڑھتے تھے اور یوں کر کے کرتے تھے، آنکھیں بند ہوتی تھی. میں کہا آنکھیں کھلی ہوتی تھی میری، تو اس میں تو کھلی ہوتی تھی. اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گواہ بناتا تھا کہ بھی لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا امت بعدہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وقت میں سر کو جھٹکتا بھی تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ ہم مطلب دیکھتے تھے. تیسرے دن پھر یعنی بائی پاس کے یعنی چوتھے 5ویں دن پھر مجھے ہو گیا بی پی ڈراپ ہو. اس میں میں دیکھتا ہوں کہ کمرہ ہے بہت بڑا اور مجھے میری ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اچھا. اور آواز آتی ہے کہ سلمان گیلانی کی طرح. میں دوسرے کمرے میں ہوں. میں اٹھ کے جاتا ہوں تو میری میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، عزیز و اقربا بھی ہیں، ڈاکٹر نرسیں وغیرہ. تو میری ڈیڈ باڈی ہے پلنگ پہ پڑی ہو. میں جا کے اس کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے وہی پورا میں اپنی باڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہوں. اچھا. اس کے بعد میں پھر تقریر کرتا ہوں، نصیحتیں کرتا ہوں اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، ان کے نام لے لے کے ان کو نصیحتیں کرتا ہوں کہ دیکھو نماز پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرتے رہنا ہے، ختم نبوت کا کام کرنا ہے، کیونکہ ساری زندگی اس میں گزری ہے نا. ہمارے والد صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو یہی میدان تھا. تو یہ ختم نبوت کا کام کرنا. ہاں جی. تو اس طرح کی میں پھر نہ وہ باتیں کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں کبھی کچھ مانگتا ہوں، کبھی پانی لیکن کوئی وہ بھی بات نہیں سنتا. تو لیکن پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں میں کیسے واپس مطلب کہ بی پی لوگوں ڈاکٹروں نے جس طریقے سے بھی پھر میرا بحال کیا، وہ ڈرپیں لگی ہوئی تھیں وہ سارا کچھ. تو 3 دن جو ہے نا جی مجھے اچھا. پھر میں نے دیکھا کہ اوپر بادلوں میں بادلوں میں بہت سارے چاند اور ستارے بنے اور پھر وہ مختلف شکلیں اختیار کر گئے. اچھا. اس میں وہ میں دیکھتا ہوں کہ متقدمین علماء بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، سیاسی لیڈرز بھی ہیں اور متاخرین بھی ہیں، موجودہ بھی ہیں.
تو مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے, ادھر والا پوچھتا ہے مجھ سے یہ کون ہے. میں کہتا ہوں اتنے ہزار ہیں مجھے کیا پتا کس کا پوچھا. وہ نیچے سے ایک پچکاری رنگ کی مارتا ہے, یوں کر کے کھینچتا ہے, تو وہ جا کے تو اس بندے کو لگتی ہے, کہتے ہیں یہ اس کا پوچھا ہے, تاکہ مجھے آسانی ہو بتانے میں, ورنہ ہزار ہاتھ اوپر وہ لوگ ہیں. 3 مرتبہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کلینکل ڈیتھ آپ کی ہوئی, 3 مرتبہ آپ اوپر گئے عالم بالا میں رہے, اور پھر 3 مرتبہ آپ جی اور وہ ایسا عالم بالا تھا کہ عالم جو ہے اس عالم کو کیا کہتے ہیں, دنیا والا, عالم دنیا میں بھی میرا رابطہ بحال رہا. اور شاہ جی بس مرنے کے بعد مسلمان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, بس یہ یقین ہو گیا مجھے, اب مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں. مجھے ایسا لگا کہ یار یہ کیا ہوا, مرنے سے ہم کیوں ڈرتے تھے, یہاں پہ بیوی بچے ہیں, وہاں بھی والدین ہیں, چاچے تائے ہیں, دادا دادی نانا نانی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے دوسرے بزرگ ہیں. تو یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا ہے, صرف یہ ہے کہ کلمہ صحیح پڑھیں ہم لوگ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان پکا رکھیں, انشاءاللہ آسانی ہے, بیڑا پار ہی پار. یہ فرمائیے کہ اس سارے عرصے میں یہ جو ہونے نہ ہونے کی کیفیت تھی, جو زندہ اور مردہ, ویسے تو مردہ ہم تصور کرتے ہیں نا, جی وہاں کی اپنی زندگی کی عالم ہو جاتی ہے نا. وہ قرآن کی قائد سے خوشبو لی تھی نا میں نے کچھ اشعار کی, کہ تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر, تم نہیں سمجھے تھے, تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر, رو بیٹھ کے ویرانے پر. اور قرآن کی قائد ہے, اس کا مفہوم ہے کہ موت بے ہوشی کا ایک عرصہ ہے. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. جی تو تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر, رو اب بیٹھ کے ویرانے پر, موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے, موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے, ہوش اڑ جائیں گے ہوش آشانے پہ. واہ واہ. یہ فرمائیے کہ اس عرصے میں کچھ کہا آپ نے سارے, یہ بعد میں آ کے اسی کیفیت پہ کچھ شعر ہوئے ہوں؟ نہیں, اس کیفیت پر تو نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ جو مناظر دیکھے اس سے پہلے میرے ساتھ واقعات شروع ہو چکے تھے. اچھا. یعنی میرا جب بائی پاس کا وہ ہوا نا, وہ اس سے پہلے ہی واقعات شروع ہو گئے تھے کہ کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے اور کچھ عجب ہوگا. کو میں جب میرا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ کہتے تھے بائی پاس بہت زیادہ خطرناک ہے, رسکی ہے, اور اگر بعض آدھے کہتے تھے کہ نہیں نہ کروانا زیادہ رسکی ہے. تو اس سلسلے میں بڑی پریشانی تھی, لا الہ الا ولا الہ الا. پھر میں نے استخارہ کیا, تو استخارے میں آیا کہ کروا لے. تو پھر میں نے جب میرا ہوا کس سے کروائے, پھر پتہ لگا جی اس سے کروانا بہتر ہے. پھر اس کا اپنا ہی فون آ گیا, بول کہتے تھے کہ جی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, مہینہ 1.5 مہینہ شاید دے گا. تو میری تو حالت ایسی نہیں تھی, تو اس کا اپنا ہی فون آ گیا, اس ڈاکٹر کا, ڈاکٹر خالد امین, میں نام نہیں لیتا ہوں. میں نے کہا آپ, اس نے کہا کہ وہ آپ کے بھانجے نے, میری عزیزہ ہے جو میرے ساتھ اس میں ہے, ڈاکٹروں کی ٹیم میں ہے, وہ اس کی کلاس فیلو ہے, تو اس نے اس سے بات کی ہے. میں نے دیکھا ہے آپ صبح آ جائیں. میں صبح گیا چیک اپ کے لیے, دکھانے کے لیے کہ آیا کرے گا کہ نہیں کرے. اس نے کہا آج ہی کرتے ہیں. آج ہی کر گیا. میں نے پھر وہ, تو پھر جب آپریشن ہو گیا تو مجھے آئی سی یو میں لے گئے آپریشن تھیٹر سے. تو نرس ہمارے ساتھ ایک متعین تھی, تو مجھے کہتی ہے آپ شاعر ہیں نا؟ میں کہا کہندی کوئی شعر سنائے. وہ میں کہ مجھے موت یاد کی کشمکش سے میں گزرتا ہوں, تو مجھے شعروں کی اس نے نا وہ اتارا میرا ماسک, وہ آکسیجن اتار دی نا. اس نے کہا اب آپ لمبے لمبے سانس کھینچیں, ناک سے جب تک شعر نہیں سنائیں گے لمبے لمبے سانس کھینچیں اور منہ سے نکالیں. اور میں کہوں میں مر رہا ہوں, میں نے سمجھا یہ مار رہے ہیں, بس یہ ڈاکٹر جو ہے نا پیسے اکٹھے کرنے تھے انہوں نے, اب یہ آکسیجن بھی بچا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی حصہ تھا, میری صحت کے لیے ضروری تھا, پروسیس کا حصہ تھا. تو میں اپنا کام کر رہا تھا, میں اس پہ پانی مانگ رہا ہوں, کہتی کوئی شعر سنائے. لا حول ولا قوت. پھر میں اس بیچاری بیٹی کو شعر سناتا ہوں. میں آیتیں بھول رہا ہوں, کلمے بھول رہا ہوں, لیکن وہ شعر مجھے یاد آ گیا. اچھا, کون سا شعر سنایا؟ شعر بھی میں نے یہ سنایا, ترنم سے بھی سنایا, اس حالت میں سنایا جب کہ آکسیجن اتری ہوئی ہے, سانس مجھے آ نہیں رہا. میں نے کہا آپ نے کہا چلے گا تو ترنم سے ہی چلے گا. جانے ہے کس حکیم سے لائی خرید کر,
सुरमा वो मेरे वास्ते 70,000 का। वाह सब लड़कियां नजर मुझे आती हैं बेटियां, खौफ ऐसा दिल पे छाया है बेगम की मार का। वो लोटपोट हो गई उस मौके पर भी मैं और फिर तरन्नुम से हाँ तरन्नुम से। लेकिन अभी तक इस सारे प्रोसेस पे कुछ आप लिखा नहीं आपने, बात को देर से होता है मगर अभी तक कुछ नहीं उसमें जो 12-13 दिन थे उसमें मैंने शायद एक आध कोई कथा लिखा था। हाँ तो कुछ सुनाइए ना। वो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ देखें आप जितनी देर में देखते हैं। हाँ जी, हम अहमद सईद साहब से सुनाते हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं ना, क्योंकि इनके पास तो अभी अस्पताल की कोई कहानी नहीं है, अल्लाह करे कि ना भी हो, माशाल्लाह अल्लाह इनको अल्लाह ताला सेहत दे जी। जवान आदमी है, अभी जवान आदमी है, बाल तो हुए हैं मेरे धूप में सफेद और उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही अच्छा ये सुना दे, पूरी सुना दे फिर आगे वो है ना कि और गिलानी साहब तरन्नुम से सुनाइए। अच्छा लीजिए जनाब, ये भी आपकी तरन्नुम की फिल्म। हाँ तो मैंने कहा कि अहमद सईद साहब के जो बाल हैं देख के आप समझते होंगे कि ये बूढ़े हैं, लेकिन नहीं। तो इन्हीं की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, ये बाल तो हुए हैं मेरे धूप में सफेद, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। गिलानी साहब ने इस माशरे में बड़ी खुशियाँ तकसीम की हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं इनसे, और जितनी देर में वो अपने अशार निकालते हैं बीमारी के बाद जो उन्होंने कहे हैं, हम जरा अहमद साहब की तरफ बढ़ते हैं। अहमद साहभ कुछ सुना दीजिए, फिर गिलानी साहब की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ ईद के हवाले से रोमांटिक सा भी कुछ सुना दें। इन्होंने सुना दियो आज फुल तैयार नहीं बट साहब। हाँ, मिजाह तो में आज कुछ ईद है ना। रोमांटिक सा, मिजाह में रोमांटिक, जनाब आपकी तरह रोमांटिक सा मोहब्बत जी कि जरा सी डाइटिंग चलाए रखना। अच्छा जरा सी डाइटिंग चलाए रखना, ये पीजे पूजे भी खाए रखना। वाह वाह वाह, जरा सी डाइटिंग चलाए रखना, पीजे पूजे भी ये खाए पीजे रखना, पूजे भी खाए रखना, किसी की बाहों में सोए रहना, किसी को यूं ही जगाए रखना। जी, और मोहब्बत के हवाले से कुछ और 3-4 शेर गिलानी साहब। जनाब बस भाई कि इश्क मुझसे कोई छुपा ना हुआ, वाह 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 वरना दुनिया में और क्या ना हुआ। वाह भाई वाह। इश्क मुझसे कोई छुपा ना हुआ, वरना दुनिया में और क्या ना हुआ। और सर्दियों की तो बात क्या हमसे, सर्दियों की तो बात क्या हमसे, गर्मियों में भी तो नहाना हुआ। कुछ पंजाबी में बताओ। मेकअप करके मिलदी रही तू, मेकअप करके मिलदी रही तू। बट साहब गौर ना सुनो, मेकअप का जिक्र हो रहा है जी। तुसी भी सुनो, तुसी भी लाया हुआ है बहुत। आजकल तो लड़के ज्यादा मेकअप करते हैं। मेकअप करके मिलदी रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। जबरदस्त। रेड़ खिड़ के ही जाना पैंदा, बहुत अच्छे अहमद, रेड़ खिड़ के ही जाना पैंदा, इश्क गली विच बस ना जावे। वाह बहुत अच्छे, वाह वाह, इश्क गली विच बस में नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर अहमद सईद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं बनउल मोहतरम सलमान गिलानी साहब, और वापस आएंगे तो सलमान गिलानी साहब हमें वो अशार सुनाएंगे जो इनका तजुर्बा रहा, जिसमें 3 मरतबा गिलानी साहब का कहना है कि उनकी क्लिनिकल डेथ जो है वो वाक़या हो गई, और फिर वो आलम बाला में उनको महसूस होता है कि वो रहे वहाँ, उन्होंने क्या कुछ देखा और किस तरह से वो एक तरह से मौत की बाहों से निकल के ज़िंदगी में वापस आए, और उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो ज़रा गिलानी साहब से सुनेंगे। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, और अगेन ज़बरदस्त अहले वतन को एक मरतबा फिर बहुत बहुत ही मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मोहतरम गिलानी साहब हैं, मौत और ज़िंदगी की कशमकश से लौट आने के बाद जो आपने अशार कहे वो आपने सुनाने थे। अब मैं, लेकिन वो मतलब है कि बड़े लाइटली मूड में, हाँ। बस वो तो हो गया ना जो हाँ, कुछ भी ठीक होना है, था। नहीं मैं समझ गया। हाँ, वो तो आपने तो अपनी तरह ही देखना ना उससे ज़िंदगी पहले को। मुझे बैटरी लगी थी, पेस मेकर जी, लगा पेस था। मेकर लगा। उसके बाद फिर ये अटैक हुआ और फिर ये सारा कुछ हुआ। तो जब मैंने वो एक कथा कहा था ना उससे पहले कि मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, वाह
معلوم تھا اسے کہ ہے میک اپ کا یہ کمال، پھر بھی وہ اس منافقہ جھوٹی پہ مر گیا۔ دل کا مریض بچ گیا کروا کے سرجری، دل کا مریض بچ گیا کروا کے سرجری، لیکن بیچارہ نرس کی بیوٹی پہ مر گیا۔ تو گیلانی صاحب بیماری کے دوران بھی آپ کی حسن پرستی نہیں گئی؟ بیماری جی تو بہت مزہ ہوتا، پتہ نہیں ہوتا بندے نو۔ میں ہنساتا رہا، ڈاکٹروں کو بھی ہنساتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب آ کے کہتے تھے، میں نے مجھے وہ اوپر لے گئے تو میری ضد پہ میں نے کہا جی اب ایک آج رات سونے تو دینا مجھے، میں اوپر اپنے کمرہ جو کرایا ہوا وہاں چلے جاتا ہوں۔ تو وہ بڑی مشکل سے مجھے مانے اور مجھے کہا ٹھیک ہے جی چلے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وزٹ پہ آئے تو انہوں نے کہا نو نیچے واپس چلے، آپ کا جو دل دلتیاں پڑ گیا۔ میں نے کہا جی آج کی رات، کہتے نو، اور اگر وہ واقعی میں واپس مجھے نیچے سی سی یو میں نہ لاتے تو یہ 5 منٹ تو اسی میں گزر جاتے نا، اوپر سے نیچے اسی دن کا واقعہ؟ ہاں یہ اسی دن۔ اچھا، تو یہ مجھے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب اوپر ہی رہنے دے، کہتے ہیں نیچے کی نرسیں زیادہ خوبصورت ہے، آپ وہاں پر زیادہ اچھی شاعری کر سکیں گے۔ تو دل میں ایک بیٹری لگی ہے ابھی، یہ ہے پیس میکر کے بعد۔ ہاں وہ ساتھ ہو گیا نا۔ تو یہ دل میں ایک بیٹری لگی ہے ابھی، زندگی جیسے کچھ بڑی ہے ابھی، دل میں ایک بیٹری لگی ہے ابھی، بجھ رہے تھے چراغ آنکھوں کے، بجھ رہے تھے چراغ آنکھوں کے، روشنی ان میں جاگ اٹھی ہے ابھی، روشنی ان میں جاگ اٹھی ہے ابھی، کاربن صاف ہو گیا دل کا، کاربن صاف ہو گیا دل کا، کاربن سانس دوڑتی ہے ابھی، کاربن صاف ہو گیا دل کا، کاربن سانس دوڑتی ہے ابھی، ہر طرف رنگ اور جلوے ہیں، جیسے دنیا نئی نئی ہے ابھی، ہر طرف رنگ اور وہی نرسوں کے رنگ اور جل، کچھ عیادت کو آئی ہیں پریاں، کچھ عیادت کو آئی ہیں پریاں، دل نے انگڑائی ایک لی ہے ابھی، دل نے انگڑائی ایک لی، عشق کے چل پڑے نئے پنکھے، عشق کے چل پڑے نئے پنکھے، کوئی تازہ ہوا چلی ہے، کوئی تازہ، اور مجھ سے لے جائے کوئی میرا عصا، مجھ سے لے جائے کوئی میرا عصا، چال مضبوط ہو گئی، چال مضبوط ہو گئی، مجھ پہ آنے لگا ہے پھر سے شباب، کہہ رہے تھے دوسرا شادی کیا، بہت اچھے، مجھ پہ آنے لگا ہے پھر سے شباب، دل میں پھر کھلبلی، مجھ پہ آنے لگا ہے پھر سے شباب، دل میں پھر کھلبلی، لڑکیاں وہ لڑکیاں خوش ہیں میری شوخی پر، لڑکیاں خوش ہیں میری شوخی پر، صرف بیگم ہی چڑچڑی ہے ابھی، صرف بیگم ہی چڑچڑی ہے ابھی، جا کے چاہت سے سیکھو سر سنگیت، جا کے چاہت سے سیکھو سر سنگیت، میری آواز بے سری ہے، میرے غزل لمبی، آخر میں کہتا ہوں
اچھے لگنے لگے جوان چہرے ایسا لگتا ہے کم سینی ہے ابھی اس کو سلمان دائرے میں رکھ اس کو سلمان دائرے میں سلمان دائرے میں رکھ دل کی دھڑکن شرارتی ہے دل کی دھڑکن واہ 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 آپ تو شرارتی ہو کے لوٹے ہاں جی مزید شرارتی ہو میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو پریشان ہو گئے تھے کہ شاہ صاحب پتہ نہیں بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. میں نے جب فیس بک پہ یہ چیزیں لگاتا ہوں تو ان کو حوصلہ بڑھتا ہے, دشمن اور جلتے ہیں کہ یار یہ پھر زندہ. تو پھر احمد سعید ال چلنے نا, احمد سعید کہتے ہیں جلائی جاؤ جلائی جاؤ, احمد سعید جلائی جاؤ ہے کہ اکھ وچ مٹی پائی جاؤ ملک نو رل مل کھائی جاؤ, لسی صحت لئی چنگی شے, دودھ وچ پانی پائی جاؤ. واہ جی واہ. اور 2-3 بال تے سر تے رہ گئے پھر بھی کنگھی وائی جاؤ. اور یونیورسٹی پڑھنے جانا 2-2 گھنٹے نہائی جاؤ. کیا بات اور دل دے بوہے کڑیاں لئی نے ایک ایک کر کے آئی جاؤ. کوئی نظم سنائیے نا حضور. جی ویسے بھائی ایک نظم ہے ولیتن پنجابی کی, ولید سے جو لڑکوں کے لیے رشتہ آپ جیسے خوبصورت لڑکی دیکھنے آتے ہیں کیونکہ یہاں آپ جیسے مطلب خوبصورت لڑکوں کو باہر جانے کا بھی شوق ہوتا ہے تو وہ یہ نظم بھی سن لیں. جناب خوب ترنگ میں ہے جی کہ نظم دا عنوان ہے جی ولیتن, کہ ولیتن آئی کھول کے کنڈا پاکستان چ لبن منڈا. اچھا ولیتن آئی منڈا تسی کہنا ہے نا تو گیلانی صاحب ال رخ کرنا اور کہ ولیتن آئی کھول کے کنڈا پاکستان چ لبن منڈا, اور ہیرے وانگوں سونا ہووے اندروں پاویں پورا گنڈا. کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا, اس گل دا سا سائن بھی لینا تے یاد نہیں کرنے ممی پاپا, یورپ چلے جانا, یاد نہیں کرنے ممی پاپا, پیسے جے تو کلے کاکا لا دے وانگے تیرا چاکا, کم تو سدھا گھر نوں آنا باقی ہر تھاں تے ناکا. یہ گل سن کے منڈا کہندا چپ سی جیڑا بیٹھا رہندا, اے نہیں ہے کڑیاں والے ہے نے چھریاں والے. بہت اچھے. یہ نہیں ہے کڑیاں والے, یہ ہے نے چھریاں والے. کتھے پھس گیا میں ابو, باہر جا کے کی مینوں لبو, میرے پیچھے پی گئے پبو. کیا کافیہ لائیں ٹپیکل فیصلہ بادی ہے لہجہ جی. کتھے پھس گیا میں ابو, باہر جا کے کی مینوں لبو, میرے پیچھے پی گئے پبو, میں نہیں لیندا ہونے پنگا, باہر جان تو ایتھے ہی چنگا. کیا اچھا. گیلانی صاحب جناب وہ سناؤ ساڑی پسندیدہ ہیں, وہ جنی باری بھی سنیے ہیں ساریاں پسندیدہ نے, پر وہ جڑا نا وہ دا کیا بات. چلے میں کیل اچھا اس سے پہلے میں نے ایک قطع کہا تھا وہ میں آپ کو ایک سنا دوں, پھر یہ پوری غزل سناتا ہوں. کہ میرا مزاح میرا ترنم میرا کلام, میرا مزاح میرا ترنم میرا کلام, جس شخص نے سنا وہ وہیں مست ہو گیا. بہت اچھا. بے شک جس شخص نے سنا وہ وہیں مست ہو گیا. مجھ کو بلا لیا جو وسیع شان شو میں آج, سارا پروگرام زبردست. کیا کہنے, لیا تھا میرا دل, لیا تھا میرا دل, دل مجھے واپس کر دے, چھوڑ یہ روز کی کل کل مجھے واپس کر دے. اچھی مس ہے کوئی مس کال نہ میسج کوئی, کیا کہنا, اچھی مس ہے کوئی مس کال نہ میسج کوئی, اپنی سم لے لے موبائل مجھے واپس کر دے. مجھے واپس گیلانی صاحب کیا کہنے, کیا کہنے, اچھی مس ہے کوئی مس کال نہ میسج کوئی, اپنی سم لے. اور پی ٹی سی ایل سے کیا کرتی تھی کیوں غیر کو فون, لینڈ لائن سے لینڈ لائن سے, بہت اچھے. پی ٹی سی ایل سے پی ٹی سی ایل سے کیا کرتی تھی کیوں
غیر کو فون جو ادا میں نے کیے بل مجھے واپس کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. میں نے اور کلچے جیسے تیرے رخساروں پہ جو سر میں سے کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. واہ خالص غزل کا شعر کہ کلچے جیسے تیرے کہہ دوں کیا دے ہو میں تیرے رخساروں پہ جو سر میں سے میں بناتا رہا وہ تل مجھے واپس کر دے واہ واہ. میں بناتا رہا وہ تل مجھے اور لگ گیا ٹل میرا دس از ناٹ ٹی آئی ڈبل ایل ٹل بٹ دس از پنجابی والا ٹل زور طاقت لگ گیا ٹل میرا پر ماں تیری راضی نہ ہوئی یا منا اس کو تو یا ٹل مجھے واپس بہت اچھے. مجھے بریک پہ جانا ہے گیلانی صاحب. واپس آ کے پھر ہم اور ویورز بھی آپ سے سننا چاہیں گے، یقیناً جاننا چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے علالت کی حالت میں کیا سنایا ہے نا. اسٹے ود اس. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور گیلانی صاحب آپ سنا رہے تھے کہ جب مولانا تشریف لائے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی بیماری میں عیادت کے لیے، تو آپ نے انہیں کیا سنایا؟ جی ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑے متفکر تھے، بہت فکر مند تھے. تو مجھے جب وہ پہلی دفعہ اس آپریشن کے بعد تشریف لائے، بلکہ جب پیس میکر لگا پہلے وہ اس میں آئے، اور یہ کل 4 دفعہ آ چکے ہیں میرے پاس. بائی پاس کے بعد 3 دفعہ آئے. تو میں نے ان کو سنایا تھا، میں نے کہا کہ یہ بھی متفکر ہیں تو ان کو بھی ذرا تر و تازہ کر دوں، خوش کر دوں کہ بھئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں نے کہا بیٹری لگ گئی ہے سینے میں، واہ. زندگی آ گئی کرینے میں، دل تھا تاریکیوں میں ڈوب رہا، دل تھا تاریکیوں میں ڈوب رہا، روشنی آ گئی ہے جینے میں، روشنی آ گئی ہے جینے میں، کاش مٹی میری ٹھکانے لگے، کاش مٹی میری ٹھکانے لگے، موت آئے مجھے مدینے میں، موت آئے مجھے کاش مٹی میری، مٹی بھی کہہ سکتے ہیں مٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کاش مٹی میری ٹھکانے لگے، موت آئے مجھے مدینے میں، اور روضے کے پاس متصل بہشت ہے جو، روضے کے متصل بہشت ہے جو، جنت البقیع، روضے کے متصل بہشت ہے جو، دفن ہو جاؤں اس دفینے میں. بھائی کیا کہنے، دفینے کا جواب نہیں ہے گیلانی صاحب. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا استادی کافیہ استعمال کیا. سبحان اللہ سبحان ہو اللہ. جاؤں اس دفینے میں، اور ناخدا جس کا ہے خدا کا رسول، ناخدا جس کا ہے ملا کشتی چلانے والا، ناخدا جس کا ہے خدا کا رسول، عافیت ہے اسی سفینے میں، بہت اچھے. سبحان اللہ. یہ میں نے ان کو سنا، اور فوراً انڈیا سے فون آیا، اور وہاں کے جو اس وقت مولانا مودود میاں صاحب ہیں، مولانا اسد میاں کے جو بیٹے ہیں دیوبند کے، تو ان کو بھی سنایا، پھر فون پر سنایا. انہوں نے کہا میں کہاں بیٹھے، انہوں نے کہا میں گیلانی صاحب کے بیٹھا ہوں. گیلانی صاحب سے کہیں کہ کچھ شعر سنائیں. بولے شعر سنائیں. انہوں نے کہا بائی پاس ان کا وہ بیٹری لگی ہے، تو پھر میں نے ان کو بھی یہ سنایا الحمدللہ، اور بڑا خوش ہوئے. ایک بتا پھر جی گیلانی صاحب. احمد صاحب آپ نے بیگم پہ بہت اشعار کہے ہیں، تو بیگمات سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی اختلاف ہے؟
بٹ صاحب تسی مرد ہوندے تانوں پتہ ہوندا نہیں ویسے کیوں نہ ہو ان کو بیگم سے مسئلہ. جی جی. ان کے چچا ہیں جناب زاہد فخری، ان کی مشہور نظم ہے کدی تے پیکے جانی بیگم آوے سکھ دا سانی بیگم. تو ان کے بھتیجے ہیں تو چچے بھتیجے میں کوئی مواصلت ہوگی. چچا بھتیجا دونوں لگے ہوئے مگر بیگمات نہیں ہے. محبت بھی بڑی پیار بھی. تو وہ تو محبت میں کہے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو سناتا ہوں اس میں مطلع اسی حوالے سے ہے. کون سی بات جو شوہر نے نہ مانی اس کی، کون سی بات جو شوہر نے نہ مانی اس کی، کھینچ رکھتی ہے اسے پھر بھی زنانی اس کی. بہت اچھا. یہ محبت پہ گئے ہیں آپ نے. گیلانی صاحب تو بیگم یاد آئی آپ کو بھی؟ میں نے نا جی جب آدمی محبوبہ سے تنگ آ جاتا ہے، جب وہ بات نہیں مانتی، سنتی نہیں ہے، ملاقات نہیں کرتی، تو آدمی پھر بد دعاؤں پہ اتر آتا ہے. بد دعاؤں پہ اتر آتا ہے نا. اس کو آپ تو بہتر جانتے ہیں اس کو ادبی زبان میں واسوخت کہتے ہیں. واسوخت جی. تو میں نے واسوخت لکھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے آخر میں ضرور. اور اچھا یہ آپ نے واسوخت سنائی اور اس کے بعد نا آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سارے عرصے میں جو آپ جس سے نکل کے آئے، گزر کے آئے، اس میں بیگم صاحبہ کے ساتھ جو ہیں آپ کے مراسم اور تعلقات اور اپنے ہنسی مذاق اور خیال رکھنا ان کا، اور کوئی بیچ میں ہوتا نا کھٹ پٹ ہو گئی ہو ہے نا، آپ نے کوئی وہ کچھ کھانے کو انہوں نے اصرار کیا ہو، آپ نے انکار کر دیا، وہ بھی آپ نے شیئر کرنا ہے. یا شاجی بیگم صاحبہ کو اس نرس کا پتہ چل گیا ہو. صحیح فاطمہ جان گئی ہیں آپ کو، صحیح جان گئی. گیلانی صاحب خاموش ہو گئے ہیں اس کے بعد. پہلی بار ہم نے زندگی میں گیلانی صاحب کو خاموش کیا. جب بلائے کبھی کہہ کے بھائی جان. گیلانی صاحب نے ایسے ویل لیفٹ کیا ہے اس بات کو کہ ہوئی نہیں سمجھا. کبھی بلائے وہ جب کہہ کے بھائی جان میرے، میں ایکٹ کرتا ہوں جیسے ہوں بند کان میرے. میں نے سنا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا. اگر وہ صرف مجھے جان کہہ دے گی لانی تو اس کے نام ابھی سب دکان مکان میرے. تو واسوخت کی طرف آتے ہیں. جی. جا تیری آنکھوں میں ککرے پڑے جالے پڑ جائیں. واہ. جا تیری آنکھوں میں ککرے پڑیں جالے پڑ جائیں. گرد ان آنکھوں کے پھر بدنما حالے. بہت دعائیں دیکھیں، بہت ہی دل جل گیا. گرد ان دیکھیں جی، مانتے واسوخت جنم لے گئے. مانتے نہیں. تجھ کو خارش لگے ایسی تو دوا کو ترسے. تجھ کو خارش لگے ایسی تو دوا کو ترسے. شہر کے سارے شفا خانوں پہ تالے پڑ جائیں. شہر کے سارے شفا خانوں پہ تالے پڑ جائیں. اور پارلر والی بنا دے تجھے بھتنی جیسی. سب سے بڑی بد دعا یہ کہ پارلر والی بنا دے تجھے بھتنی جیسی. جب ہیئر ڈائی کرے ٹنڈ پہ چھالے پڑ جائیں. جب ہیئر ڈائی کرے ٹنڈ پہ چھالے. اور 9 مئی کیس کا تجھ پہ بھی مقدمہ. 9 مئی کیس کا تجھ پہ بھی مقدمہ نکلے. خفیہ پولیس کے پیچھے تیرے ڈالے پڑ جائیں. خفیہ پولیس کے پیچھے تیرے ڈال. اور جب بھی منہ دھو کے تو نکلے تیرے پیچھے فوراً. جب بھی منہ دھو کے تو نکلے تیرے پیچھے فوراً. ہاتھ دھو کر تیرے عشاق نرالے. منہ دھو کر ہاتھ دھو کے ہاتھ دھو کر. اور لوڈ شیڈنگ میں تجھے چینی کا ڈبہ نہ ملے. لوڈ شیڈنگ میں تجھے چینی کا ڈبہ نہ ملے. الٹا چائے میں تیری چاٹ مسالے بھر جائیں. الٹا چائے میں تیری چاٹ مسالے. اے خضابوں سے سفیدی کو چھپانے والی. اے خضابوں سے سفیدی کو چھپانے والی. تیرے بالوں میں دھنی روئی کے گالے. تیرے بالوں میں دھنی روئی کے گالے پڑ جائیں. گوریوں کی طرح سن بات کے چکر میں تیرے
بد دعا ذرا دیکھیں، یہ 2-3 بد دعائیں آ گئی ہیں. اوریوں کی طرح سن بات کے چکر میں تیرے، کالی زلفوں کی طرح گال بھی کالے پڑے، اور مولوی دیکھتے رہ جائیں وہ ہڑبونگ مچے. مولوی دیکھتے رہ جائیں وہ ہڑبونگ مچے، حلوے کے تھال پہ منہ زور جیالے. کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ. ورغلا کر کوئی گورا، آخری کہ ورغلا کر کوئی گورا تجھے لندن لے جائے. واہ. ورغلا کر کوئی گورا تجھے لندن لے جائے، جو ہی اترے تو ایئرپورٹ پہ کالے پڑ جائے. جو ہی اترے تو ایئرپورٹ پہ کال. تو نے واہ سوخت تو اس سالی کی لکھ دی سلمان. تو نے واہ سوخت اس سالی کی لکھ دی سلمان. ڈر یہ لگتا ہے تیرے پیچھے نہ سالے بڑھ جائیں. بہت اچھے. بہت اچھا، بہت استادی رنگ ہے نا اس میں. بات جی 2-3 شعر غنی صاحب کہ بہار آتے آتے خزاں آتے آتے، بہار آ بھی رہی ہے، بہار آتے آتے خزاں آتے آتے کہاں رہ گئی وہ یہاں آتے آتے، بہار آتے آتے خزاں آتے آتے کہاں رہ گئی وہ یہاں آتے آتے، تمہیں صبح سے تاڑتا پھر رہا تھا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. بھائی بہت اچھی گل، بہت اچھے. تمہیں صبح سے تارتا پھر رہا تھا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. اسے چھت سے میں دیکھتا ہوں مسلسل، اسے چھت سے، ایک دور تھا نا جو اب ایسے دیکھا جائے، اسے آج تو فیس بک کا زمانہ ہے، اسے چھت سے میں دیکھتا ہوں مسلسل، یہاں آتے آتے وہاں آتے آتے. احمد بہت اچھے ہیں. وہ سنا دیجئے آخر میں، پھر ذرا گیلانی صاحب کی طرف بڑھیں گے. وہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. آپ کی اور میری کہانی بھی ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے. کیا کیا یہ دیکھ لیں شاہ جی، آگے پھر بیگم کا ذکر. بیگم کا ذکر، اور بیگم کہیں طرح سے تعریف ہی اس میں یہ بھی ہے، اور بیگم کہیں بھی آ سکتی ہیں. ہاں بیگم کی یہی تو مسئلہ ہے کہ بیگم کہیں بھی آ سکتی ہے، پہنچ جاتی ہے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے، پوری سسرالی سلطنت میں میاں، پوری سسرالی سلطنت میں میاں، رن مریدی کے ہم سفیر ہوئے. واہ کیا کہنا، کیا کہنا. احمد صاحب، وہ آپ نے کوئی کپڑے دھونے پہ بھی تو کوئی کچھ اشعار کہے ہیں. شاعر دی کی طبیعت ہوتی ہے، جس دن مشین لائی اس دن غزل کہہ لگی. کیا کہنے. ہاں جی پنجابی دی نا ہوتی. ہاں کہ رن مریدہ دفعہ بھی ہو. بہت اچھا. رن مریدہ دفعہ بھی ہو، جا بیگم دے کپڑے تو. یہ بھی دسو نا کہ میں تو ہیں. اور آج کل ٹافی لین بھی جائیے بھائی، آج کل ٹافی لین بھی جائیے، لگ جاندہ ہے پورا 100. آج کل ٹافی لین بھی جائیے، لگ جاندہ ہے پورا 100. اور عشق تا منگے فل سپیڈاں. 21st سینچری سوشل میڈیا، عشق تا منگے فل سپیڈاں، تو ہے گا وہاں بہت سلو. روز ہی کپڑے تو پاویں، روز ہی کپڑے تو پاویں، کدے تا اپنا اندر تو. بھائی کیا بات. روز ہی کپڑے تو پاویں، کدے تا اپنا اندر تو. بہت اچھے. واہ جی واہ، تے قدم تسی وچوں بولے شاہ کر لیا. واہ جی واہ. کہ حضور والا پروگرام آخری لمحات میں ہے، کیا سنائیں گے؟ کوئی حسین لب بام بھی نہیں آتا، کوئی حسین لب بام بھی نہیں آتا. میں نے ویسے محسوس کیا شاہ جی گیلانی صاحب بڑے رومانٹک انسان ہیں. ارے پوچھئے مت، کھلبلی مچی ہوئی ہے، شباب لوٹ آیا ہے. تھینک یو فار دس کمپلیمنٹ. جی کھلبلی. کوئی حسین لب بام بھی نہیں آتا، کسی کا نام آؤ پیغام بھی نہیں آتا. کیا کہنے. کسی کا نام آؤ پیغام بھی نہیں آتا. میں ایسی مل میں ہوں
مزدور جس میں شام تلک ذرا سا وقفہ آرام بھی نہیں بہت اچھے گلائن آتا صاحب، کیا کہنے، واہ واہ واہ، میں اسی مل میں ہوں مزدور، وقفہ آرام بھی نہیں آتا، بہت اچھا ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے ناکام، واہ، ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے ناکام، نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا، افسوس، نظر کہیں یہاں، اور بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، واہ، بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں واہ آتا، واہ واہ، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں، احرام بھی نہیں آتا، ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا، کہ یاد پہلوں کا، اور ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں، روئے یہاں سے آپ کی مرضی، یہ ہمارا المیہ ہے، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں کہنے، بہت اچھے، مجھے تو اب اس پر بھی روئیں یہاں سے، کیا بات، آپ کی مرضی ہے، یہ جو طنز و مزاح کے شعراء ہوتے ہیں نا جی، واہ جی واہ، یہ کیا کہنا، کیا بات، کیا کہنا، بہت بہت شکریہ احمد سعید صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اور میرے خیال میں عید پہ لوگ اس انٹرویو کو اور شاعری کا بہت لطف لیں گے، ان کی عید کا زبردست ہو گیا جی، زبردست ہو گیا، اور جو آپ نے شعر عطا کیا تو گلائن صاحب، مہربانی، محبت اور فراخ دلی اور وسعت قلبی ہے، بڑا پن ہے آپ کا، بہت ہی مزہ آیا، آپ واقعی آپ کے شو میں آ کے ہمیشہ مزہ آیا، محبت ہے آپ کی، صاحب آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، ہماری اگین بہت ساری دعائیں، اور ایسے ہی شعر کہتے رہیے، اور اس میں لوگوں کو ہنساتے بھی رہیے، لوگوں کو چونکنے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتے رہیے، اور گلائن صاحب دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع، دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع، موت تک کیوں اسے دھڑکنا ہے، کیا آئے دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع، موت تک کیوں اسے دھڑکنا ہے، تو یہ سزا ابھی اور جھیلیے، لمبی انشاءاللہ، بس اللہ نے جتنا رکھا جی وقت، اس سزا میں ایک زندگی ہے، ایک حسن ہے نا، سلامت رہیے، صحت اور ایمان کے ساتھ، اور اللہ کو کام لے لے، اگر یہ مجھے واپس بھیجا تو مجھ سے دیکھیں کیسے کیسے اچھے شعر، نئی نئی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت آگاہ کیجیے گا، یہ تھا آج کا زبردست، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔